السلام علیکم وعلیکم السلام. گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے. دیکھو ڈیوا چل رہا ہے. ڈیوا ہوتا ہے یا دیوا ہوتا ہے؟ اب یہ چائے کیسے بنے گی آپ بتاؤ. میں نے ڈھکن اس لیے رکھ دیا کہ جلدی بن جائے. پاکستان زندہ باد. صبح صبح آپ کے بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. لڑائی نہیں ہوئی ہے، وہ دوبارہ سو گئے تھے کیونکہ بہت جلدی اٹھتے. میں نے کہا جاؤ مرغیوں کو اندر لے کے آؤ. ایک تو تم نے میرا سر کھا لیا ہے، مرغیوں کو لے کے آؤ. مرغیوں کو کوئی چوری کر لے گا. تو بس ایک دم اٹھے، غصہ کیا اور باہر گئے. ان کی وجہ سے مجھے کیا کیا سب سے سننا پڑتا ہے. لوگ بولتے بھیج دو، یہ گن کرتے ہیں، شور کی باتیں الگ سنوں. آپ بتائیں نا، میں ان کو بھیج دوں کیا؟ ان کے بغیر میرا کوئی ہے بھی نہیں. ان کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے. اور ایک مجھ سے صفائی بھی ابھی نہیں ہوتی یار. ان کی بڑے ہو گئے نا چوزے، تو بہت گند بھی کرتے. کیا کروں آپ بتائیں نا مجھے. ابھی ویڈیو دیکھیں نا، ابھی کمنٹس کر دیں کہ ہاں بھیج دو، نہیں بھیجو. تمہارا دل لگا ہوا ہے، کیا کروں. نلکی سے نا ہاتھ بھی بہت تھک جاتے ہیں. عام روٹین والے کام نہیں ہوتے صحیح طرح سے. تو چائے دیکھتے ہو گئی. یہ لو گرم دے، بسم اللہ، ہاتھ چل گیا. ابھی تک تو یہ حال ہے. ویورز، آج کے بلاگ میں مجھے آپ لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. ویڈیو آپ پوری دیکھنا. یہ نا یہاں سے تیلی سے کار ہے باجرہ. میں کہہ رہی ہوں یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے. ہاں کب بولا پہلے بھی. السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ کیا ہمنا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے؟ اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو جی ہاں، بالکل میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. یہ بات ہے میری بچپن کی، جب میں بہت چھوٹی تھی. تقریباً اتنی چھوٹی کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا، لیکن وہ واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے. یہ میں آپ سے فرسٹ ٹائم شیئر کر رہی ہوں. یہ کسی کے بارے میں نہیں پتہ ہے. وہ ٹراما ایسے تھا کہ میرے بچپن سے ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ بات اگر میں نے بتائی ہے تو اپنے ہسبینڈ کو خالی بتائیے. ایک لڑکا تھا. امی ابو نے بولا دوپہر ہے تم سو جاؤ. میرا بھائی اور میں، ہم انتظار کر رہے تھے. ابو امی سو گئے اور پھر ہم نکل گئے. میں نے دیکھا میرا بھائی نے کسی طریقے سے کنڈی کھولی، تو میں نے بھی اسی طریقے سے کنڈی کھول دی، کیونکہ کہتے نا بڑوں سے بچے سیکھتے. ہم نکل گئے. گرمیوں کی دھوپ اتنی تیز تھی. امی ابو تو سو گئے، انہوں نے بیچاروں نے کنڈی لگا لی. ہم نکل گئے. وہاں پہ ایک آدمی ملا مجھے، بلکہ لڑکا تھا. بھائی اس طرف کھیل رہا تھا. بھائی بہت چھوٹا تھا، میں بھی بہت چھوٹی تھی. اور لیکن وہ دیکھو اللہ کی کرنی مجھے یاد ہے. اس لیے میں ہمنا دی کا جو ہے سب کو یہ باتیں بتاتی ہوں. پلیز آپ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں. میں یہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں، میڈیا پہ آپ سے یہ بات میں شیئر کر رہی ہوں. میں مطلب وہ وہاں پہ چیز بک رہے تھے پرانے زمانے میں. مطلب جگہ جگہ پہ ابھی بھی جیسے چرپائیوں پہ کسی نے چیز بیچ دی ہے یا کسی نے کہاں پہ رکھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ چیز بک رہی تھی. تو میں وہاں پر ایسی کھڑی تھی، تو بچے کھیل رہے تھے. تو اس نے مجھے چیز لے کے دی کہ تو میں ٹافی لے کے دیتا ہوں. مجھے ٹافیاں لے کے دی اور میں بھی میرے ہاتھ میں نہیں دی اس نے ٹافیاں، اور مجھے بس لے کے گیا. وہ لے کے جا رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ ہی جا رہی تھی. پھر اس نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا. اور اسی طرح اللہ معافی دے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے رمضان تھا کیا تھا. ہمنا ایک فقیر آیا، بلکہ پاگل تھا، لوگ کہتے یہ پاگل ہے. ہمنا اس نے دروازہ بچایا. ہمنا کو بلاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا. ہمنا باہر آئی،
देखा एक आदमी उनके दरवाजे के पास बैठा हुआ है। कहा बेटा कुछ लेके आओ खाने के लिए, भूख लग रही है। वो दौड़ के गई अपनी नानी के दादी के पास। दादी बाहर कोई गरीब आया हुआ है, वो जो यहाँ पे घूमता है, फकीर है, तो उसके लिए। तो उसकी दादी ने बोला चलो जाओ इसके लिए कुछ दे दो। शायद खाने के लिए कुछ दिया या कुछ पैसे शायद खाने के लिए थे। नहीं, इसने बोला मुझे पानी पिलाओ। वो आई उसको पानी देने। जैसे वो पानी देने आई ना, बाहर जो उसने देखा तो बस तग़फ़िरुल्लाह। मैं उनको सिखाती हूँ, हम ना बैड टच गुड टच ऐसे ही होता है। एक दफ़ा वो कह रही थी, उनको मैंने सिखाया है, मेरे साथ खुद ऐसे हुआ है। मैंने उनको सिखाया है, अगर कोई आपसे ऐसे करे, गाल के साथ ऐसे करे या कुछ बोले, इधर लेके जा रहे हो, मैंने कहा मना करो, डरो मत, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू कुछ नहीं बोलेगा, डट के आओ, बोलो वो आदमी हमें सही नहीं लग रहा है, उसने हमें ये बोल दिया, ये मत सोचो कि हमें फिर खेलने के लिए नहीं छोड़ेंगे ये वो। मैंने कहा बेटे आकर बोल दिया करो। मेरी शहज़ादी वो आई जब भी, अभी अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसे तो कुछ अभी उसके साथ नहीं हुआ दोबारा, लेकिन एक दफ़ा और हादसा हो गया था। वो इतना निकलते भी नहीं है, चीज़ के लिए निकलते उसके साथ ऐसे। ये कभी अभी ये नहीं कि डेली हुए हुए हैं, आप ही कहती ये ऐसे ही निकल जाते हैं। आप भी अपने बच्चों को दोस्त बनाओ, उनसे शेयर करो, बोलो बेटा हम कुछ नहीं बोलेंगे, शर्माने की बात नहीं है, किसी ने ऐसे किया है तो हमें बताओ ताकि अगली बच्ची के साथ ऐसे ना हो। इससे पहले वो पंजाब का एक किस्सा था, बच्ची शुगर की मरीज़ थी, चीज़ लेने गई तो उसने, वो कह रही थी मैं कहीं और से चीज़ लेने जा रही थी, तो इस आदमी ने मुझे ज़ोरी रोक लिया, अपनी दुकान में अंदर किया, शटल बंद किया और मेरे साथ गलत फेली कर रहा था। वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अल्लाह भला करे बाहर के आदमियों ने आवाज़ सुन ली, क्योंकि गली थी, आवाज़ सुनी, उन्होंने शटल खोला तो बच्ची कह रही इसने मुझे ना पीछे गोदाम में लेके आ गया, कहा अगर कुछ बोलोगी मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो बच्ची कह रही थी ऐसे बोला। जब ये हादसा, जब उन्होंने ऑनलाइन वीडियो दिखाई है, जब आदमियों ने शटल ऊपर किया है ना, तो बाकायदा ये इतने बुज़ुर्ग आदमी ये हंस रहा था और हाथ जोड़े हुए थे, यार गलती हो गई है, मैनू माफ़ कर दो, पंजाबी था। तो बच्ची कह रही थी मेरे साथ ऐसे काम किया, तो बस इस्तग़फ़ार। आप आवाज़ उठाए, इतने हादसे हो रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं कि न्यू बोर्न बेबी के साथ ऐसे हुआ है। एक ही दिन 1-2 घंटे की बेबी के साथ हुआ है। आप सोच सकते हो आप वो कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ। मैंने कहा मैं इसमें बात करूँ नहीं करूँ, फैमिली व्लॉगर है, फैमिली लोग हैं, तो मैंने कहा नहीं मुझे करनी चाहिए, फिर और क्या, मैं खाली ये रूटीन वगैरह दिखाऊंगी अगर मैं ऐसी बात नहीं कहूँगी। मैं हद के दायरे में चीज़ें बोलूँगी। जिससे अपने बच्चों को समझाएं, इससे आप लोग अपने बच्चों को समझाएं, बल्कि मेरी वीडियो दिखाएं, मेरी शहज़ादियों को, मेरी राजकुमारियों को। बहुत अजीज़ होती है ये बेटियाँ छोड़ो बेटों को। अभी एक वाक़या दूसरा आया, माँ कह रही है हम मार्केट गए, बाप के पास बेटी को छोड़ा कि चलें आप इसका ख्याल रखें, हम मार्केट से अपने लिए कोई शॉपिंग वगैरह कोई चीज़ लेने गई। कह रही मैं आई, दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा तो वैसे ही खुला था, मैं आई, चीखों की आवाज़ सी, मैंने कहा ये कौन चीख रहा है। कह रही चीखों की आवाज़ सी, मैं कमरे में आई, उसका बाप अपनी बेटी के साथ, उसका बाप कह रहे उसने जैसे देखा मेरे तो पैरों तले ज़मीन गई। कह रही मैं चीखी, मैंने कहा या अल्लाह, वो आदमी ने जैसे हमें देखा, उसके बाप ने, कह रहे वो भाग गया, तब का वो भाग गया, हमने पुलिस स्टेशन में FIR वगैरह दर्ज करवाई है, कह रहे अभी तक नहीं आए। चाहे वो उसका बाप है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ैनब जैसी कई बेटियों के साथ ऐसे हुआ है, किस किस का नाम ले यार। यहाँ पर नवाबशाह में कितने हादसे हुए। पापड़ बेचने वाला था, लड़की गई, लड़की ने टाइस पहना था, छोटी लड़की थी। क्या तुम लोग क्यों बच्चियों को टाइस पहनाते हो, क्यों ऐसे ऐसे कपड़े पहनाते हो कि हमारा दिल ख़राब हो जाता है। शैतान बहुत बड़ा है, इस दौर में किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं खुद इमरान को कहती हूँ जल्दी घर आ जाया करे, उसके पास बाइक नहीं होती है। वीडियो में आप देख रहे होगे, व्लॉग में, कभी कभी दोस्त जब देर हो जाती बेचारा दे देता है कि चलो तुम घर जाओ, तुम्हारा घर दूर है।
تو جب مزدوری سے آتا ہے تو پیدل ہوتا ہے، وہاں پہ رک جاتا ہے کہ شاید مجھے کوئی چھوڑنے آ جائے گا۔ ہماری گھر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہے، میں اس دن رونے لگی، میں نے کہا عمران آپ اتنی دیر سے آتے ہو، میں نے کہا اللہ بار بار وہ موقع نہیں دیتا ہے، میں نے کہا آپ آؤ گے مجھے آپ مرا ہوا پاؤ گے اس گھر میں نے کہا مجھے بہت خوف ہے، میں نہ سو پاتی ہوں نہ کچھ۔ ابھی ایک بچی کے ساتھ جو ہوا ہے، کہہ رہا تھا آپ کیوں اتنے خوبصورت بچیوں کو آپ بیچتے ہو، یہ ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ ارے درندوں، آپ لوگوں کا دل خراب ہو جاتا ہے؟ کچھ تو سوچو نا آپ لوگ۔ بچی کو لے کے گئے اوپر اسٹور روم میں، لے کے گئے، دکان والا بھی تھا، کہہ رہا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بچی چلاتی ہوگی، کتنا بیچاری روئی ہوگی، امی امی، ابو، کیا کیا بھائی آوازیں دی ہوگی۔ ہمارے گاؤں پشاور میں خود ایسے واقعہ ہوا ہے۔ ماں پریشان تھی، دروازے پہ کھڑی تھی کہ میرا بیٹا نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں آیا، کہاں چلا گیا۔ میں نے اس کو وہ جو آگ نہیں جلاتے لکڑیوں کے لیے بھیجا ہے، وہ لکڑیوں کے لیے گیا، ان کا ایک گھر تھا، اس میں وہ لکڑیاں جمع کر کے رکھتے تھے، جس کو پشتوں میں کنڈر بولتے ہیں۔ کنڈر سے وہ گیا ہے لکڑی کے لیے، اس کی ماں کہہ رہی وہ واپس نہیں آئے، میں روتی رہی، میرا دل گھبرا رہا تھا، میرا بیٹا کدھر چلا گیا۔ ماں جیسے جیسے لوگ گھوم رہے تھے ادھر ادھر گلیوں میں، خوف پیدا ہو گیا، تب بچہ کہاں گم ہو گیا ہے آخر۔ جا کے پتہ لگا کہ وہی کنڈر میں وہ بچے کی لاش ملی ہے، کمرے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے تھے، دیواروں پہ خون کے ہاتھ تھے، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے ہاتھ ایسے کھینچتے ہیں نا انسان، ایسے ہاتھ تھے جگہ جگہ پر، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نکلا کون؟ جو آدمی رو رہا تھا، چلا رہا تھا، ان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ان کا اپنا پڑوسی، وہ نکلا۔ اس نے بولا میں نے دیکھا یہ کنڈر میں آیا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بس میرا دل خراب ہوا، میں آیا اور بس یہ سب کچھ ہو گیا۔ پلیز آپ میری شہزادیوں کو سمجھائیں، بولے نہ چھوڑے پلیز۔ پتہ نہیں اگلی باری کس بیٹی کی ہو، میرے ساتھ خود ہوا ہے۔ بیٹیاں نہیں بتاتی، جیسے میں نے نہیں بولا ہے ایسے کسی نے نہیں بولا ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہوگا۔ آپ بھلے نہیں بتائے کہ آپ یس بولو نو بولو کہ ہاں ہوا ہے، میں نے گھر پہ نہیں بتایا ہے، آپ کمنٹس میں لازمی بتانا، ایک لڑکی محفوظ نہیں ہے یار۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں، آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بول دینا، میں بتا دوں گی۔ کیا آپ کے ساتھ ایسے حادثات ہوئے ہیں؟ پلیز لازمی بتانا۔ میری شہزادیاں، میری گڈیاں رانیوں کو آپ بتاؤ۔ میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی، ان کی ماں کی، مجھے رونا آ رہا تھا۔ اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی اور میری بیٹی، آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہو، آپ ایک دفعہ امیجن کرے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہو اور ادھر پہ اس کی ہمیں لاش ملے، کیسا سما ہوگا یہ؟ تو چلے ویورز، کچھ پوچھنا ہے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیے گا۔ ویورز یہ دیکھو، دنیا کا سب سے منی سموسا، کتنا چھوٹا سموسا ہے، گولیاں کھانی تھی تو عمران برف لینے چلے گئے تو اس کو یہ سموسے ملے تھے، نہیں چھوٹے سے، یہ دیکھو یہاں سے پھر بھی بڑے لگ رہے ہیں، یہ دیکھو بہت چھوٹے ہیں نا، ہاتھ میں بھی بڑے لگ رہے ہیں۔ چکر آ رہے ہیں بہت زیادہ، اور پتہ نہیں نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، اور آنکھیں سوجی ہوئی ہے، چہرہ ہاتھ پیر سوجے ہوئے، تو اس نے بولا کہ یہ گردوں کی مطلب کڈنی کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس سے ہوتا ہے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، ہاں ویورز میرے لیے دعا کرے۔ عمران سے بھی ایسی ہی بولتی ہوں، آپ لوگ میری عادت ڈالے، میری ایسی آواز بھی آتی۔ پتہ نہیں ویور، طبیعت بہت خراب ہے، میرے اندر دم سا نہیں ہے، اس دن بے ہوش ہونے والی تھی، عمران بھی دوپہر کو گھر میں نہیں تھا، پنکھا بند تھا، پسینے ہو رہی تھی، اور یہ اتنا دل وہ نہیں تھا، نہیں ہمت نہیں تھی کہ یہاں پہ آ کے اپنے اوپر بالٹی پانی ڈالوں، بس میں نے کہا مجھے کوئی یہاں پہ لے کے جائے، میرے اوپر پانی ڈال دے، ایسی طبیعت خراب تھی میری۔ اور وہ جارو مجھے میری بہن نے بولا تھا کہ سیدھی نہیں رکھتے ہیں، تو میں پھر بھول جاتی ہوں یار۔ آخر آپ لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دیا نا، بس اتنا سا میرا ساتھ دیا، مجھے اتنا سپورٹ کیا، ابھی نہ میرے ویوز آتے ہیں، نہ کوئی جس نے سبسکرائب کیا ہوا ہے،
محبت تھی تو آگے تک نبھاتے میرے ساتھ۔ اتنے سب نے دکھایا، ابھی ویوز نہیں آ رہے ہیں اور اتنی پریشان ہوتی ہوں۔ پھر تھوڑی امیدیں بن گئی، تھوڑی خواب بن گئے، تو بس اتنی ٹینشن میں ہوتی ہوں، نہیں آتے ویوز ابھی، نہ کوئی لائک کرتا ہے ویڈیو کو، کہیں پہ مسئلہ ہے، ویڈیو اچھی نہیں لگ رہی، میرے سے دل بھر گیا ہے۔ چھوڑ دیا نا آپ لوگوں نے اپنی بہن کو، جب میں روتی تھی نا تب آپ کو میں پسند تھی، اب روتی نہیں ہوں، آپ نے بولا رویا نہ کرو، رویا نہ کرو، کچھ باتیں میں شیئر بھی نہیں کرتی ابھی رونے والی سارا پختانو بلو خوگر دور رازیم نا نزخپل خیندی سوک امید ماسی گانی اگئی تو وائی وی دجی نئی وی بلاگ جوڑی وی گو رہی ہے۔ میری شہزادیوں، میری راجکماریوں، میرے بھائیوں، تو اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔